اسلام کے سسٹم کو جاننے لگے۔ اس سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان اتنی ٹینس سچویشن میں تھے کہ انہیں ان نئے علاقوں میں اسلامک نظام قائم کرنے کا ٹائم نہیں ملا، تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار دنیا کے سامنے ایک نیا سسٹم رکھا، خلافت کا سسٹم، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سوچ سمجھ کے حضرت ابو عبیدہ کو اس کام کے لیے چوز کیا، کیونکہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے 10 مسلمانوں میں سے تھے، اور اسلام لانے کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ڈیسیجن میں ان کے ساتھ شامل تھے اور اسلام کے ساتھ اتنے لوئل تھے کہ جب جنگ بدر میں مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے سامنے ہوئے تو ابو عبیدہ کے والد دشمنوں کی فوج میں تھے، اور پھر جب جنگ شروع ہوئی تو ابو عبیدہ کے والد انہی کے ہاتھوں سے مارے گئے، جس کے بعد ان کی اسلام کے ساتھ کمٹمنٹ پر کسی کو کوئی شک نہیں تھا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو ہٹا کر انہیں مسلمانوں کا نیا لیڈر بنایا، کیونکہ اب جنگ سے زیادہ ایک ایسے لیڈر کی ضرورت تھی جو لوگوں کو اسلام کا اصل مقصد سکھا سکے۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے شام کو چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے یہاں کے نئے گورنرز لگائے اور خود سب سے فرنٹ والی سٹی ایمیسا میں اپنا نیا ہیڈ کوارٹر بنایا، تاکہ اگر مسلمانوں کو کوئی بھی خطرہ ہو تو سب سے پہلے ان کو پتا چلے، اور اپنے رائٹ ہینڈ خالد بن ولید کو شام کے اصل کیپٹل دمشق کا گورنر بنایا اور عامر ابن عاص کو اردن جارڈن کا گورنر لگایا، اور ان علاقوں میں بالکل اسلام کے سسٹم کے مطابق زکوٰۃ اور جزیے کا سسٹم رائج کیا، اسلامک کورٹس اور عدالتیں بھی بنائی، اور ایون ایک پولیس کا سسٹم بھی بنایا، اور سب کے سامنے یہاں کے طاقتور لوگوں کو ان کی پوزیشن سے ہٹا کر عام لوگوں کی طرح ان کو سزائیں دی۔ یہ سب جب رومن امپائر کی عوام نے دیکھا تو وہ حیران ہوئے کہ یہ لوگ تو ہماری پچھلی حکومت سے بہت بہتر ہیں۔ آخر 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا اور مسلمانوں نے ایمیسا کے بعد اور کوئی بھی سٹی فتح نہیں بلکہ اس ٹائم کو یوز کر کے اپنے اس امپائر کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اس سارے ٹائم سے آلموسٹ 1 سال سے رومن امپائر کے بادشاہ کو بھی ٹائم ملا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی فوج بنا سکے، لیکن اب رومن امپائر اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ مجبوراً رومن امپائر کے بادشاہ ہرقل ہیراکلیس نے ایک ایسا کام کیا جو اس سے پہلے سوچنا بھی امپاسبل تھا۔ ہوا یوں کہ رومن امپائر کے بادشاہ ہرقل نے پرشین امپائر کے بادشاہ کی طرف پہلی بار دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنی پوتی کی شادی بھی پرشین امپائر کے بادشاہ سے کرائی، اور اس طرح تاریخ میں پہلی بار رومن اور پرشین امپائر صرف دوست نہیں بلکہ رشتہ دار بن گئے۔ یہ بہت ہی امپاسبل بات تھی، کیونکہ اس سے پہلے رومن اور پرشین امپائر پچھلے 800 سال سے ایک دوسرے کے بہت بڑے دشمن تھے، لیکن اب ان دونوں امپائرز میں مسلمانوں کا اتنا خوف بیٹھ چکا تھا کہ انہوں نے پچھلے 800 سال کی دشمنی بلا کر ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کر لی۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے آج پاکستان اور انڈیا کسی اور کے خلاف ایک ہو جائے، اور ایون ورس فلسطین اور اسرائیل کسی دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کے دوست بن جائے، جو امپاسبل لیکن